آج آئے ہم خدا کے کلام کو عنوان وعدہ کے فرزند اور ابراہیم کی نبوت کے تحت سیکھتے ہیں۔ اس عنوان کے ذریعے آئے ہم ایک بار پھر تصدیق کریں گے کہ ہم پر بطور وعدہ کے فرزند کیسے مہر ہوئی ہے۔ روحانی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خدا باپ اور ماں دونوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا ماں کا انکار کرتے ہوئے صرف خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا باپ اور خدا ماں کو 100% تسلیم کرتے ہیں اور بقول کتاب مقدس انہیں قبول کرتے ہیں۔ یہ تین قسم کے ایمان ہم اس دور میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان تین اقسام میں سے کون سی قسم کے لوگ بطور خدا کے فرزند پہچانے جائیں گے اور انہیں آسمان کی بادشاہی وراثت میں بخشی جائے گی؟ آج آئے ہم کتاب مقدس سے ابراہیم کی تاریخ کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم وعدہ کے فرزند بنے۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ متی 13 باب 34 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے کئی تمثیلوں کا استعمال کیا۔ باغ عدن سے آدم اور حوا کی تاریخ بھی ان میں سے ایک ہے، اور اسی طرح ابراہیم کے خاندان کی تاریخ بھی۔ بے شک ابراہیم کا خاندان واقعی وجود رکھتا تھا۔ خدا نے ابراہیم کے خاندان کی تاریخ میں نجات کے کام کا بہت اہم حصہ رکھا ہے۔ کئی تماثیل میں سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ابراہیم کے کردار کو کیسے ظاہر کیا ہے۔ ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ خدا ہمیں ابراہیم کی تاریخ سے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ لوکا 16 باب دیکھتے ہیں اور ابراہیم کا روحانی مطلب تلاش کرتے ہیں۔ لوکا 16 باب 19 آیت سے۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، آئے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ یسوع مسیح نے یہ تمثیل ابراہیم کے متعلق بیان کی۔ کچھ ایسا تھا جس کی یسوع مسیح ہمیں وضاحت کرنا چاہتے تھے۔ یہاں اہم حصہ وہ منظر ہے جہاں یسوع نے امیر آدمی اور لازر کی موت کے بعد کی دنیا کو بیان کیا ہے۔ امیر آدمی مر گیا اور غریب لازر بھی موا۔ موت کے بعد وہ کہاں گئے؟ ایک جہنم میں پڑا اور دوسرا ابراہیم کی گود میں ڈالا گیا۔ امیر آدمی جو جہنم میں گیا، اس نے ابراہیم کی گود میں پڑے لازر پر رشک کیا اور اے باپ ابراہیم کہہ کر ابراہیم کی منت کی۔ ہم بھی مستقبل میں آسمانی ابدی جہان میں جائیں گے۔
جب ہم اس زمینی دنیا سے 4 یا 5 سمتی دنیا میں جائیں تو وہاں صرف کون باپ کہلا سکتا ہے؟ صرف خدا باپ کہلا سکتے ہیں. لیکن یہاں ابراہیم کو کیا پکارا گیا؟ ابراہیم کو باپ پکارا گیا. یہ دکھاتا ہے کہ یہاں ابراہیم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ ابراہیم خدا کو ظاہر کر رہا ہے جو باپ کہلا سکتے ہیں. تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کے خاندان میں ہماری نجات کے لیے کچھ بہت اہم موجود ہے. آج دنیا کی تمام کلیسیاں ابراہیم کے خاندان کے حقیقی مطلب سے واقف نہیں ہیں. اس لیے وہ پر اعتماد نہیں کہ کس پر ایمان رکھیں، خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھیں یا ان میں سے کسی ایک پر. وہ اس معاملے میں غیر واضح صورتحال سے دوچار ہیں. اب ہم تصدیق کرتے ہیں کہ خدا نے کس قسم کا نتیجہ بخشا ہے، اور آئے ہم سب اس زمانہ میں بطور وعدہ کی اولاد کے اپنے فرائض صحیح طرح پورے کریں. آئے ہم پیدائش 15 باب میں جاتے ہیں جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں اور ابراہیم کے خاندان کی تاریخ دیکھتے ہیں. ابراہیم کے خاندان کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون وعدہ کے فرزند ہوں گے اور آسمان کی بادشاہی کے جہاں خدا باپ رہتے ہیں وارث ہوں گے. آج اس پر غور کرتے ہیں. پیدائش 15 باب 1 آیت. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. ابراہیم نے کہا، اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو کیا بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. پرانے زمانے میں بچوں یعنی اولاد کا معاملہ لوگوں کی زندگیوں میں بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا. کیونکہ میں تو بے اولاد، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے. اے خدا آپ نے مجھے اولاد نہیں بخشی، جبکہ لگتا ہے جیسے میرا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت نزدیک ہے. مجھے میری جائیداد کے لیے وارث کی ضرورت ہے. میں اپنی تمام میراث دمشقی الیعزر کو دے دوں گا. آئے دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا. 3 آیت. پھر ابراہیم نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا کیا نہ ہوگا، وارث نہ ہوگا. لوکا کی انجیل 16 باب میں یسوع نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم خدا کو ظاہر کرتا ہے. ابراہیم کے خاندان کی کہانی بہت اہم ہے کیونکہ یہ وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ مستقبل میں کون خدا کی بادشاہی کا وارث ہوگا اور وہ آسمانی میراث کس کے ذریعے حاصل کرے گا. جب ابراہیم نے الیعزر کو بطور اپنے وارث پیش کیا تو خدا نے قبول نہ کیا. خدا نے کہا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، جس کا مطلب ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہونے کے قابل نہیں ہے. آئے 4 آیت میں وجہ دیکھتے ہیں. تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا، اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند بڑھاؤں گا. مگر الیعزر جو تیرے صلب سے پیدا نہیں ہوا ہرگز تیرا وارث نہ ہوگا. ابراہیم کے وارث کے لیے اولین شرط کے طور پر خدا نے صلاح دی کہ جو ابراہیم کے صلب سے پیدا ہو. خدا نے کہا اسے تیرا فرزند ہونا چاہیے.
اس لیے ابراہیم کو ایمان رکھتے ہوئے لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا کہ خدا اس کی نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھائے گا۔ آئیں 16 باب سے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم کے خاندان میں اس کا وارث ہونے کے لیے دوسرا امیدوار ظاہر ہوا۔ 16 باب 1 آیت۔ اور ابراہیم کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی۔ اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ یوں ہاجرہ لونڈی کے بطن سے ابراہیم کی اولاد ہوئی۔ 15 آیت۔ اور ابراہیم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا کیا رکھا؟ اسماعیل رکھا، چونکہ خدا نے کہا تیرے صلب سے پیدا ہونے والا بیٹا تیرا وارث ہوگا، اور اسماعیل ابراہیم کے صلب سے پیدا ہوا، اسے وارث ہونا چاہیے۔ تاہم خدا نے اسماعیل کو بھی اس کا وارث تسلیم نہ کیا۔ اس کی ایک وجہ تھی۔ اب تیسرا امیدوار ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا امیدوار الیعزر تھا اور دوسرا اسماعیل تھا، اور یہاں خدا تیسرے امیدوار کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ 17 باب 15 آیت۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ اس وقت تک سارا حاملہ ہونے کے قابل نہ تھی، تاہم اب بھی خدا نے کہا کہ وہ اسے برکت دیں گے اور اس سے ابراہیم کا ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یقیناً میں اس سے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ 17 آیت۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تو نے مجھے اسماعیل دیا ہے، اس لیے میں اسے اپنا وارث بنا لیتا ہوں اور اسے ہی میری ملکیت کا وارث ہونے دے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم نے خدا سے پوچھا تو خدا نے کیا کہا۔ 19 آیت۔ تب خدا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بے شک لازماً اسے رد کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ ہر ایک کلام جو خدا نے ہمیں بخشا اس کا آج کے ایمان کی روحانی دنیا میں ایک خاص مطلب ہے۔ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ تب خدا نے کہا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام کیا رکھنا؟ اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ اس طرح خدا نے ابراہیم کو بخوبی سمجھایا کہ وہ اسحاق کے ساتھ عہد باندھے گا اور اسحاق اس کا وارث ہوگا۔ 20 آیت۔ اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی ہے، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ میں پیدائش 15 باب سے 17 باب کا خلاصہ کرتا ہوں۔ ابراہیم کے خاندان میں 3 امیدوار تھے کہ ابراہیم کی ملکیت کو میراث میں حاصل کرتے۔ ان میں سے ایک الیعزر تھا، دوسرا کون تھا؟ وہ اسماعیل تھا، اور تیسرا کون تھا؟ اسحاق۔
پہلے امیدوار الیعزر کے متعلق خدا نے وجہ بیان کی کہ وہ کیوں وارث نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا وہ تیرا وارث نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تیرے صلب سے پیدا نہیں ہوا۔ خدا نے اسے رد کر دیا کیونکہ اس نے ابراہیم کا گوشت اور خون حاصل نہیں کیا تھا۔ اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو نہ ہی خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی خدا ماں پر۔ وہ الیعزر کی مانند ہیں، اور دوسرے امیدوار کے طور پر اسماعیل، اس کا باپ ابراہیم آزاد آدمی تھا، لیکن اس کی ماں کون تھی؟ اس کی ماں آزاد عورت نہیں تھی، وہ ایک لونڈی تھی۔ خدا نے اسے بھی رد کر دیا۔ خدا نے یہ سب فیصلے کیے اور وارث منتخب کیا۔ یہ خدا ہی تھے جنہوں نے ابراہیم کے وارث کے لیے شرائط طے کی تھی۔ خدا نے اسماعیل کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ ہرگز تیرا وارث نہ ہوگا۔ آج لاتعداد لوگ اسماعیل کی مانند ایمان کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا باپ کو قبول کرتا ہوں، مگر خدا ماں کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو اسماعیل جیسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسحاق کے متعلق خدا نے کہا میں اسحاق سے عہد باندھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اسے چنا۔ جب آپ اسحاق کا بغور جائزہ لیں تو اس کا باپ کون تھا؟ وہ ابراہیم تھا جو ایک آزاد آدمی تھا، اور اس کی ماں کون تھی؟ وہ سارہ تھی جو ایک آزاد عورت تھی۔ خدا نے اسحاق کو ابراہیم کی ملکیت میراث میں پانے کے لیے چنا کیونکہ وہ آزاد باپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں ایک آزاد عورت تھی۔ ہم یہ کہانی پیدائش 15، 16، 17، 18 اور 21 باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسحاق کا باپ آزاد تھا اور اس کی ماں بھی آزاد تھی۔ تو پھر اس بات کا اطلاق روحانی دنیا پر کس طرح ہوتا ہے؟ وہ جو خدا باپ اور خدا ماں کو قبول کرتے ہیں وعدہ کے فرزند ہو سکتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میراث میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اسحاق کی ماں سارہ نہ ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا وہ ابراہیم کی ملکیت حاصل کر سکتا تھا؟ اسحاق اور اسماعیل دونوں ابراہیم کے فرزند تھے۔ وہ دونوں ابراہیم کے صلب سے پیدا ہوئے تھے، لیکن دونوں میں کیا فرق تھا؟ ان کی مائیں مختلف تھیں۔ جیسا کہ آپ سیکھتے ہوئے بہتر جانتے ہیں، اسرائیل میں پہلوٹا بچہ اپنے خاندان کی تمام ملکیت کا وارث ہوتا تھا۔ ابراہیم کا پہلوٹا بیٹا اسماعیل تھا جو اسحاق سے 14 سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن سارہ کا پہلوٹا بیٹا کون تھا؟ صرف اسحاق۔ خدا نے باپ دادا کی طرف سے شرط عائد کر رکھی تھی، مگر سب سے آخر میں وہ سلسلہ جس نے طے کر دیا کہ وارث کون ہوگا وہ یہ تھا کہ ان کی ماں کون تھی۔ اگر سب کچھ باپ دادا کے حساب سے طے کیا جاتا تو اسحاق پہلوٹے بیٹے کے طور پر اپنے باپ کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اپنی ماں سارہ کے ذریعے خدا نے اسے وعدہ کے فرزند کے طور پر مقبول ٹھہرایا اور اسحاق کو اختیار بخشا کہ وہ ابراہیم کے خاندان کی تمام ملکیت حاصل کرے۔ تو پھر اس کہانی میں خدا کی کیا مرضی ہے؟ اس کے ذریعے خدا ہمیں کس روحانی معاملہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب گناہگار ہیں۔ ہم نے آسمان میں گناہ کیا اور اس زمین پر آ گئے۔ ہم گناہ اور موت کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ تاہم ہمارے آسمانی باپ اور ماں کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ آزاد ہے، وہ گناہ اور موت کے اختیار میں نہیں ہے۔
ان کے اس زمین پر آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے جسم کا خیمہ پہنا تاکہ آئیں اور ہمیں بچائیں۔ اس لیے کتاب مقدس زور دیتی ہے کہ وہ آزاد ہے۔ اگر آسمانی باپ اور آسمانی ماں پر ہمارا مکمل ایمان نہ ہو تو ہم ہرگز اسحاق کی طرح نہیں بن سکتے۔ آئیں گلاطیوں 4 باب 28 آیت دیکھتے ہیں۔ بس آئے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح کیا ہیں؟ وعدہ کے فرزند ہیں۔ ہم نے کون سا وعدہ حاصل کیا ہے؟ جس طرح خدا نے اسحاق سے ابراہیم کی وراثت کا وعدہ کیا، ہم بھی اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، کیونکہ ہم خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں جو آزاد ہیں، اور خدا ماں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آزاد ہیں۔ آئیں 28 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں۔ جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ یہ درج ہے کہ کیسے اسماعیل نے اسحاق کو ستایا تھا۔ خدا نے اسماعیل سے وعدہ نہیں کیا تھا، خدا نے کہا وہ وارث نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں آزاد عورت نہیں تھی بلکہ لونڈی تھی۔ بے شک اس کا باپ آزاد آدمی تھا۔ اسماعیل جس نے اپنا پیدائشی حق کھو دیا تھا، اس نے پیدائشی حق حاصل کرنے والے اسحاق کو شدید ستایا۔ اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس آئے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ کس کے ہیں؟ آزاد کے ہیں۔ غلطیوں 4 باب میں کون آزاد عورت ہے؟ ہم 26 آیت دیکھتے ہیں۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے۔ یروشلم جو آزاد ہے، 31 آیت میں آزاد عورت ہے، جہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آزاد عورت کے فرزند ہیں۔ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے، اور وہی ہماری کون ہے؟ ہماری ماں ہے۔ اگر ہمارا مکمل ایمان خدا باپ اور خدا ماں پر نہ ہو، جو روح القدس کے آخری زمانہ میں اس زمین پر آئے ہیں، تو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم کبھی وعدہ کے فرزند نہیں بن سکتے۔ آئیں مکاشفہ 22 باب سے دیکھتے ہیں۔ 22 باب 17 آیت۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ۔ روح اور دلہن کے بارے میں کئی دفعہ سیکھ کر ہم اچھی طرح سے ان کے متعلق جانتے ہیں۔ روح خدا باپ ہیں اور دلہن کون ہے؟ خدا ماں۔ خدا باپ اور خدا ماں کہتے ہیں آ۔ وہ بنی نوع انسان کو آب حیات کی ضیافت میں بلا رہے ہیں۔ یہ ضیافت ان کے لیے ہے جو خدا باپ کے ساتھ خدا ماں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ زندگی کی اس ضیافت میں وہ لوگ جو صرف خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں نہیں جا سکتے، اور وہ لوگ جو باپ اور ماں دونوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اس ضیافت میں جانے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ صرف کون آب حیات حاصل کرنے جا سکتے ہیں؟ صرف وہ جو خدا باپ اور خدا ماں کو قبول کرتے ہیں، باپ اور ماں کی آواز سن سکتے ہیں، اور آب حیات کی ضیافت میں جا سکتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ 17 آیت دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ روح خدا باپ اور دلہن خدا ماں ہیں۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو بلا رہے ہیں کہ آ کر آب حیات حاصل کریں۔ صرف باپ نہیں بلکہ ماں بھی ہمیں آنے کو کہہ رہی ہیں۔ ہمارا باپ آزاد ہے اور ہماری ماں بھی، وہ ہماری خدا ہے۔ خدا باپ اور خدا ماں گناہ کے غلام نہیں ہیں۔ خدا باپ اور خدا ماں آزاد ہیں۔ وہ گناہ اور موت کی زنجیروں سے نہیں بندھے، بلکہ اس کی بجائے انہوں نے تاریکی کی قوت کو توڑا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہیں۔
사망의 어둠의 권세를 깨트리시는 영원한 자유자이십니다. 그 자유자로 वो जो आज़ाद हैं इस ज़मीन पर आए हैं 인생들을 और तमाम इंसानों को वापस अपनी मोहब्बत भरी बाहों में बुला रहे हैं। 불러주고 계십니다. आब हयात की ज़ियाफ़त में सिर्फ कौन जा सकते हैं? 믿고 어머니를 सिर्फ वो जो बाप और माँ पर ईमान रखते हैं वहाँ जा सकते हैं। 뜻 아니겠습니까? आए रोमियो 8 बाब 16 आयत देखते हैं। 6절의 말씀 함께 보겠습니다. रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के 하나님의 누구라는 रूह किसको गवाही देता है कि हम कौन हैं? 아버지 हम खुदा बाप के फर्जंद हैं और किसके हैं? रूह गवाही देता है कि हम खुदा माँ के फर्जंद हैं। 하고 있습니다. रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, 하나님 और अगर फर्जंद हैं तो हम क्या हैं? वारिस भी हैं। इब्राहिम के खानदान में वो फैसला कुन शर्त क्या थी कि इसहाक वारिस बना? 최종의 조건은 어디에 있었습니까? अगर ये बाप दादा की तरफ से होती तो इसहाक हरगिज वारिस बनने के काबिल नहीं होता। 후사가 될 수 없었습니다. 아버지 अगर सब कुछ बाप दादा की तरफ से तय किया जाता 라고 한다면 तो इसहाक इब्राहिम का वारिस होने की शर्त को पूरा नहीं करता था, क्योंकि वो पहलौठा बेटा नहीं था। 맞지가 않습니다. 왜냐하면 장자가 아니니까. ताहम अगर माँ की तरफ से देखा जाए तो इसहाक पहलौठा था। 이삭은 장자였습니다. खुदा ने ऐसा होने दिया। 하셨습니다. 내 안에 क्या खुदा ने इब्राहिम से नहीं कहा था, जो कुछ तेरी बीवी सारा तुझसे कहती है उसकी सुन? 일러주지 않았습니까? कबायली दौर में 그 시대 एक बीवी अपने शोहर की सुनती थी, 남편의 말을 듣는 것이 당연한데 मगर सारा की कहानी मुख्तलिफ थी। 참 묘하게 이렇게 성경 속에 기록을 해 놓으셨습니다. खुदा ने कहा, जो कुछ सारा कहती है उसकी सुन। 결국 रोमियो 8 बाब 16 आयत के मुताबिक रूह गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, 것을 성령께서 증거하시는데 और अगर फर्जंद हैं तो हम वारिस भी हैं। 딱 있습니다. मगर वारिसों के पास कौन है? 누가 계셔야 됩니까? उनके पास खुदा माँ है। 계셔야만 되죠. 그것도 उनके पास खुदा माँ है जो कि आज़ाद है। 계셔야 되는 것입니다. आए 17 आयत फिर देखते हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, 후사니 우리가 그와 함께 बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। 것이니라. 생각한데 क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं, किसके लायक नहीं? 어떻게 되었다고요? कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। 우리에게 ऐसा जलाल जिसका किसी चीज से मुआवजा न किया जा सके हमें बख्शा जाएगा, और हमारे लिए खुदा ऐसी रात तैयार कर रहे हैं। इस अखीर जमाना में खुदा इस जमीन पर बतौर रूह और दुल्हन के आए हैं और इंसानों को बुलाते हुए जमा कर रहे हैं। 또 모으시고 계시는 그러한 역사 속에 있습니다. आसमान की अब्दी बादशाही में जाने के लिए 되어야지만 हमें जरूर इसहाक की तरह वादा के फर्जंद बनना चाहिए। ऐसा क्यों है? पहला यूहन्ना 2 बाब 25 आयत में खुदा ने हमसे क्या वादा किया है? 약속하신 약속이 뭐라고 했습니까? खुदा ने हमसे अब्दी जिंदगी का वादा किया है। 했습니까? 즉 वो जो खुदा माँ पर ईमान नहीं रखते वादा के फर्जंद नहीं बन सकते 약속의 자녀가 될 수 없고 और ना ही अब्दी जिंदगी में शरीक हो सकते हैं। और अगर हम अब्दी जिंदगी में शरीक ना हो सकें तो क्या हम आसमान पर यानी अब्दी जिंदगी की बादशाही में जा सकते हैं? हम हरगिज वहां जाने के काबिल ना होंगे। 우리가 इब्राहिम के खानदान के जरिए खुदा हमें तफसीलन समझाते हैं कि हम पर कैसे खुदा के फर्जंदों के तौर पर मोहर की गई है और कैसे हम बतौर वारिस चुने गए हैं। 이해시켜 주셨던 것처럼 हम कह सकते हैं कि इस जमाना में लोगों की रूहानी सूरत हाल को 3 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। 나누어진다고 볼 수 있겠습니다. इस जमाना में अक्सर कलीसियाएं ईमान रखती हैं कि खुदा बाप है, 보편적으로 ताहम ऐसी कोई कलीसिया नहीं जो ये ईमान रखती हो कि खुदा माँ है, और ना ही वो ईमान रख सकती हैं। 그 어떤 곳에서도 가지고 있지도 않을 뿐 아니라 가질 수도 없습니다. 그렇지만 मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? ये कहती है कि मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद हैं और वो हमारी माँ हैं। 어떤 죄 खुदा जो तारीकी की कुव्वत यानी गुनाह और मौत के गुलाम नहीं, उनके अलावा कोई आज़ाद नहीं है। 자유자가 될 수가 없습니다. इसका मतलब है कि वो खुदा है। 어머니 하나님 इसका मतलब है कि वो हमारी खुदा माँ है। 그 어머니 하나님을 नए अहद में खुदा माँ को कबूल करते हुए हमें आसमानी माँ के साथ अब्दी आसमानी घर वापस जाने के दिन के मुंतजिर रहना चाहिए। 이제 속히 돌아갈 그날을 우리가 손꼽아 기다려야 되겠습니다.
آئیں عبرانیوں کی کتاب دیکھتے ہیں، عبرانیوں 9 باب 15 آیت۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ ابدی میراث سے مراد آسمان کی ابدی بادشاہی کے وارث ہونا ہے۔ نئے عہد کے ذریعے باپ کو تلاش کر کے اور ماں کو مل کر ہم یہ بادشاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمثیل میں سارہ کو ہماری ماں کہا گیا ہے، لیکن غلطیوں 4 باب میں سارہ کو کس کے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے؟ انہیں نئے عہد کے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے۔ نئے عہد کی کامل حقیقت ہماری آسمانی ماں ہے۔ مکاشفہ میں یوحنا رسول نے دیکھا کہ آسمانی ماں کہاں سے آئی ہیں۔ مکاشفہ 21 باب میں یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان سے آئی ہیں۔ آئیں مکاشفہ 21 باب 9 آیت دیکھتے ہیں۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ برا کون ہے؟ تثلیث کے مطابق برا خدا ہے۔ تب خدا باپ کی بیوی خدا ماں ہے جو دلہن ہے۔ ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکاشفہ 21 باب 16 آیت میں آسمانی شہر کا کون سا حصہ یروشلم کے مشابہ ہے؟ یہ زمین پر کے پاک ترین مقام کے مشابہ ٹھہرایا گیا ہے، جس کی بناوٹ یروشلم جیسی ہے، جو کہ لمبائی، چوڑائی اور اونچائی میں برابر ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس کو صحیح طرح سمجھیں تو خدا نے کہا ہے کہ ہمیں خدا باپ اور خدا ماں کے پاس آنا چاہیے جو کہ روح اور دلہن ہے۔ جب ہم ایسا کریں تو ہمیں ابدی آب حیات بخشا جائے گا اور ہم آسمانی ابدی بادشاہی میراث میں پائیں گے، اور روح ہمیں بطور خدا کے فرزندوں کے پہچانے گا۔ تاہم اگر ہم خدا باپ اور خدا ماں کو قبول کرنے میں ناکام رہیں تو کیا ہوگا؟ تو کیا روح ہمیں خدا کے فرزند مانے گا؟ وہ نہیں مانے گا۔ حتمی جز کون ہے؟ خدا ماں۔ صرف وہ جو خدا ماں پر ایمان رکھتے ہیں وعدہ کے فرزند بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ جب روح اور دلہن کہیں آ، تو جو جمع ہوں گے خدا کے وہ حقیقی فرزند ہوں گے جو آخر میں آسمانی ابدی بادشاہی میراث میں پائیں گے۔ آئیں یسایہ 60 باب سے ایک اور آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک آیت، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ یقیناً اس زمانہ میں ہمیں باپ کی سچائی کے جلال کو چمکانا چاہیے، مگر کس کا حتمی سچائی کا جلال پہنچنا چاہیے؟ یہ ضرور خدا ماں کا پہنچنا چاہیے جو کہ پاک ترین مقام ہے۔ یہ ترتیب خدا نے مقرر کی ہے۔ الیعزر، جب ابراہیم نے کہا میں اپنے گھر کا مختار بطور میرے وارث الیعزر کو مقرر کرتا ہوں، تو خدا نے کہا نہیں، تیرے وارث کو تیرے صلب سے پیدا ہونا چاہیے۔ جب ابراہیم نے کہا اسماعیل میرے صلب سے پیدا ہوا ہے، کیا وہ بھی نہیں؟ خدا نے کہا یہ بھی نہیں۔ تو پھر کون؟ خدا نے کہا اسے سارہ سے پیدا ہونا چاہیے۔ خدا نے اسے واضح کر دیا اور حتمی نتیجہ اسحاق کو مقرر کر کے دیا جو بطور ابراہیم کے وارث کے سارہ سے پیدا ہوا تھا۔ آج ہم کتاب مقدس کی 66 کتابوں سے اس ضمن میں مختصر خلاصہ سن رہے ہیں کہ کیوں ہمیں آسمانی ماں پر ایمان رکھنا چاہیے جو ہمیں اس زمانہ میں بچائیں گی۔ یسایہ 60 باب 1 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم یروشلم کے جلال کے نور کو روشن کریں گے تو
열방은 तमाम कौमें उनकी रोशनी में आएंगी और तमाम सलातीन उनके तलू की तजल्ली में चलेंगे। 될 것이다 하고 했습니다. और 22 आयत में खुदा ने क्या कहा है? 뭐라고 했습니까? सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर क्या? 어떻게 된다고요? सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। 하나님을 믿는 खुदा माँ पर ईमान के जरिए और नबूवत के मुताबिक हमारी खुदा की कलीसिया तेजी से खुशखबरी को फैला रही है, क्योंकि बाप ने खुदा माँ की सच्चाई का ऐलान किया है। 복음이 얼마나 빠르게 지금 진행이 되고 있습니까? 모든 것이 हर चीज नबूवत के मुताबिक पूरी हो रही है। 때가 되면 나 여호와가 खुदा ने कहा, मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। 마가의 다락방 같은 ये कल की बात लगती है जब खुशखबरी की मुनादी मरकुस के बालाखाना जैसी छोटी जगह में की गई थी। 이제 벌써 ताहम इसकी मुनादी बहुत तेजी से की गई है कि सेयोन की मशलें दुनिया के हर इलाके और हर शहर में जलाई गई हैं। 다 켜질 수 있을 만큼 하나님께서 खुदा ने ये खुशखबरी फैलाई है ताकि आब हयात 생명수를 1000 हाथ, 또다시 1000척 더 진행 फिर 1000 हाथ 거기서 और फिर 1000 हाथ तक बह सके। 주셔서 आखिरकार खुदा आब हयात को गहरा दरिया बना रहे हैं ताकि लोगों को इसे तैर कर पार करना पड़े। 강물로서 돌변시켜 주고 있습니다. खुदा ने कहा, मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूंगा। 우리 자녀들 हमें हर उस चीज पर गौर करना चाहिए जो नबूवतों के दरमियान हमारी कलीसिया में वकू पजीर हो रही है। 보시고 हमें अपने गिर्द तमाम लोगों में ज्यादा बाहिम्मत तरीके से यरूशलेम आसमानी माँ के जलाल की मुनादी करनी चाहिए ताकि ये 7 अरब लोगों को मुनादी करने में पहला पत्थर बन सके। 수 있는 여러분과 또 제가 되어야 되겠습니다. हम इसी एक हकीकत पर खुश हैं कि हम बाप और माँ के फर्जंद बन गए हैं। 사람들입니다. हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब आसमान की बादशाही नजदीक से नजदीक तर आ रही है। 이러한 시점에 우리가 지금 살고 있습니다. आसमान की अब्दी बादशाही, 된다면 एक बार हम वहां लौट जाएं तो वहां नाकाबिले बयान जलाली जिंदगी हमारी मुंतजिर है। 삶이 기다리고 있지 않습니까? माँ के कलाम के मुताबिक 날개 जब हम एक बार अपने पर फैलाएंगे तो हम किसी भी सितारे पर जा सकते हैं। 알 수가 없습니다. ये तो वाकई खुशी और मुसरत से मामूर है। 이 땅에서처럼 슬픔이 ये इस जमीन जैसी जगह नहीं है जो दुख, गम, दर्द, नफरत और हसद से भरी है। 질투와 시기가 가득하고 이런 어떤 환경이 아니라 눈에 हम जो भी देखेंगे उसके लिए खुश होंगे और हर चीज के लिए शुक्रगुजार होंगे 만족하고 और हर चीज से आसूदा होंगे। 만족하니까 행복할 수밖에 없어요. चूंकि हम हर चीज से आसूदा होंगे तो फिर हम सिर्फ खुश ही रहेंगे। 행복하다가 아니고 그 वो 행복 खुशी जिसका हम आसमान में लुत्फ उठाएंगे महज इल्फास नहीं है, 또 ये हमेशा 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 तक रहेगी। ये 3 बार बयान किया गया है। अगर ये लगातार 3 बार है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि खुदा ने हमें ऐसा जलाल बख्शा है तो आए हम हमेशा अपने दिलों में पुरफजल मुस्तकबिल को रखें। अगरचे कुछ मुश्किलात भी हमारी राह में आए तो भी हम दिल छोटा ना करें बल्कि उन्हें आसमान में जाने का अमल समझें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस साल 7 अरब लोगों को मुनादी का काम पूरा करेंगे। आपके लिए खुदा के जलाल की ख्वाहिश करते हुए मैं आज के वाज को खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।